آپ اس حکمت کو سمجھیں. ہم نے جس عوام تک بات پہنچانی ہے نا، معذرت کے ساتھ وہ عوام توحید کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ توحید کے منافی کیا باتیں کی ہیں بابوں نے، کیونکہ انہوں نے ایک شعر لکھ دیا ہے کہ جی با خدا دیوانہ باش، خدا کے ساتھ دیوانگی ہو سکتی ہے. اور وحدت الوجود کے کانسیپٹ کی وجہ سے، فنا فی اللہ کے کانسیپٹ کی وجہ سے، شتیہات کے نام کے اوپر وہ لوگ بزرگان دین سو کارڈ جو ان کے ہیں ان کا دفاع کر لیتے ہیں. لہٰذا پوری یہ تذکرۃ الاولیاء یا کیمیائے سعادت یا غنیت الطالبین یا کشف المحجوب یا حشت بہشت میں جتنی باتیں توحید کے منافی ہیں نا، وہ آپ صوفیاء کے ماننے والوں کو پیش ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس اس کی تعویل بڑی آسان ہے، شتیہات کہہ کے. جو چیز پیش کی جا سکتی ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کیونکہ یہ ان کا سینسٹیو ایریا ہے. اس ڈاکٹرن کو وہ خود مانے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسی ڈاکٹرن کے اوپر پچھلے 100 سال سے اہل حدیث اور دیوبند پہ کامیابی حاصل کیے ہوئے ہیں، حسام الارمین کی برکت سے، انورٹڈ کاماز میں. اور امر اعلیٰ حضرت سے یہ ہتھیار ہم نے لے لیا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی. ان کے پاس F7 تھا، ہم نے اسے F18 F19 بنا کے لانچ کر دیا. تو دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہی ہتھیار جو کل تک تھا، کل تک یہ ڈگری دیتے تھے لوگوں کو عاشق رسول ہونے کی، آج ہم سے ڈگری لینا پڑتی ہے. اور دیکھا نہیں ہے آپ نے بریلویوں کا ایک مفتی نام لیے بغیر کس طرح وہ چیخا ہے کہ ہمارے بچوں کو لوگ چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. تو بھائی جب 100 سال سے دیوبند کے بچوں کو آپ کے بچے اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی کہہ رہے تھے اور گستاخ رسول کہہ رہے تھے، اس وقت نہیں آپ کو خیال آیا کہ آپ ونریبل کر رہے ہیں ان کو؟ تو میں نے تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی الحمدللہ. اگر اعلیٰ حضرت کی قیامت والے دن بخشش ہو گئی تو سب سے پہلے وہ مجھے گلے سے لگائیں گے کہ تو نے میرا مشن آگے چلایا اور تو نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. میں تو پھر بھی ڈنڈی مار گیا تھا اس مشن میں، چند لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، تو نے تو چھوڑا ہی نہیں کسی کو. تو نے اس کو منطقی انجام تک. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس کو میں نے نام دیا انجینئر ڈاکٹرن. انجینئر ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہیں نا، جو ان کی اسٹرینتھ ہے نا، اسی کو ان کی ویکنس بناتے ہیں. اسے کہتے ہیں اردو میں پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. بریلویوں کی اسٹرینتھ صرف ایک ہے اور ان کا وہ زوم ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں، باقی سب گستاخ ہیں. بس آپ نے اب ان سے ان کی لینگویج میں بات کرنی ہے. یہ کام ہے جو میں نے کیا ہے، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکا. اسی وجہ سے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی بریلویت کے پنجہ ڈھیلا نہیں ہوا سب کانٹیننٹ میں. اور یہ 2009 میں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بریلویوں کو اگر قرآن و سنت پہ لے کے آنا ہے آج کے اوس اور خزرج کو، تو ان کی ڈاکٹرن آپ نے توڑنی ہے. وہی ڈاکٹرن جس کے ذریعے رول کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹرن کیا ہے؟ گستاخ رسول، گستاخ رسول، گستاخ رسول. پھر میں نے ڈھونڈ کے اعلیٰ حضرت کے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے ان کی وہ ساری چیزیں نکال کے ان کے سامنے رکھی. اور آج آپ دیکھیں مولوی جتنا مرضی چیخ لیں، لیکن بریلویوں کی پبلک جو چینج ہوئی ہے، آپ لائف سٹوریز میں سنیں، وہ سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ دیکھا ہے. تو وہ کیوں ان کو اٹریکٹ کیا؟ وہ ان کی ڈاکٹرن میں، ان کی لینگویج میں بات ہوئی تھی. اچھا اب ادھر آ جائیں اہل حدیث کی طرف. اہل حدیث کو جب میں نے کریٹیکلی واچ کیا، آپ دیکھیں گے پہلے 10 سال تک میں اہل حدیث کے بارے میں اتنا نرم رہا کہ مجھے بعض اوقات اندر سے گلٹ فیل ہوتا تھا. میرے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ جی آپ ان کو بہت زیادہ بینیفٹ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی وہی کچھ ہے. لیکن میں حسن ظن کا شکار رہا کہ یار ان کا منہج درست ہے، کبھی نہ کبھی حق بات قبول کر لیں گے. لیکن تقریباً 10 سال صبر کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگانے شروع کیے، وہی جوتیاں میرے سر پہ مارنے کی کوشش کی جو بریلوی ان کے سر پہ مارتے تھے احادیث بیان کرنے پہ، پھر میں سیدھا ہو گیا انہوں. تو اب دیکھیں نا، اب آئے دن یہ جو شام الہی ظہیر صاحب یا باقی لوگ جو جوتیاں کھا رہے ہیں، ان کو تو کئی سینئر علماء نے بلا کے ڈانٹا ہے. مجھے یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ ظالموں تم انجینئر کو چھیڑتے ہو اور وہ نہ ہمارے اگلوں کو چھوڑتا ہے نہ پچھلوں کو. اس طریقے سے جو ہمارے رئی سے بھیڑیں ہیں یہ بھی جاتی رہیں گی. اب یہ دیکھیں یہ 828 یہ اگر یہ حضرت زبیر کے قاتل کے بارے میں یہ بات کر کے بنو امیہ کو نہ بچاتا تو یہ لیٹسٹ میرا کلپ آتا. یہ کلپ میرے سینکڑوں کلپس کے اوپر بھاری ہے. مشاجرات صحابہ والا ٹاپک لے آئے. جو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جواب کیوں نہیں دیتے ہمارے ان بچوں بچونگڑوں کو، لو جی چاروں بچوں کو میں نے نا جو ہے نا ایک ہی وار کے اندر جو ہے نا وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 وکٹیں لینی ہے نا، انہوں نے تو 3 لی ہیں نا، میں نے جناب 4 وکٹیں لے لی ہیں الحمدللہ.
ٹھیک ہے جی, 3 وکٹاں تو ہوتے علی بیل بھی چوک دیتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا تو حال یہ ہو گیا ہے بیسیکلی. ان لوگوں نے خود مجبور کیا ہے کہ میں ان کے لیے جو نرم گوشہ رکھتا تھا میں, اور ظاہر ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کے حق سے اناد کرے, ہم بریلویوں کو تو بینیفٹ دے سکتے ہیں حدیث کے انکار کا, دیوبند کو بھی دے سکتے ہیں, اہل حدیث کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی سٹرینتھ تھی. تو میں بتا رہا تھا جس طرح بریلویوں کو ہم نے الٹا نا اس طریقے سے پھر اہل حدیث کو پھر میں نے ٹارگٹ کر دیا کہ ان کی سٹرینتھ کیا ہے. تو ان کی سٹرینتھ یہ نکلی کہ ہم بخاری مسلم پہ چلتے ہیں, باقی سب فیل ہیں. پھر میں نے کہا میں بخاری مسلم سے وہ چیزیں ہائی لائٹ کروں جو کبھی اہل حدیث نہ نگل سکے نہ تھوک سکے. اس کے بعد وہ پھر اپنی عوام میں بے عزت ہوں, ان کا انکار کر کے, ان کی باطل تعویلات کر کے, پھر اہل حدیث کی عوام انہیں جوتے مارے کہ یار یہ کیا, کل تک تم کہتے تھے کہ امام حنیفہ کو نہیں ہم مانتے حدیث کے مقابلے میں, آج تم کہہ رہے ہو سلف کا فام. اور ان کا کوئی بھی سلف امام حنیفہ سے پرانا نہیں ہے, بہت پرانا ان کا جو سلف ہے وہ احمد بن حنبل ہے, وہ بھی امام حنیفہ کے مرنے کے بھی کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو پھر امام حنیفہ سے تو تم اختلاف کرتے تھے صحیح حدیث میں, تو امام احمد بن حنبل یا امام نے تیمیہ کے چند ایک تفردات کو لے کے تم سلف کی رٹ لگائی بھی ہے. اچھا میں تو اس سلف کو مانوں گا جو اپنے سلف کو مانے, یہ میرا آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے. جو شخص اپنے سلف کو نہ مانے میں اس کو سلف کیسے مانوں؟ یعنی اگر احمد بن حنبل حضرت عمار بن یاسر کو اپنا سلف نہ مانے, ان کے فتووں کی پیروی نہ کرے, اس سے بڑھ کر خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کے جو ورڈکٹس ہیں بنو امیہ کے بارے میں ان کا احترام نہ کرے, تو مجھے کون سی چیز ہمدردی دیتی ہے کہ میں احمد بن حنبل کو قبول کر لوں؟ میں اس شخص کی بات کیوں نہ قبول کروں جس کے پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ حدیث حضرت ابو بکر کے کیس میں تو زندہ رہی, یہ حدیث حضرت عثمان کے مخالفین کے بارے میں تو زندہ رہی. جب مولا علی کی باری آئی ہے تو انہوں نے حدیث ہی پنکچر کرنے کی کوشش کر دی کہ نہیں جی نہیں یہ مشاجرات ہیں. تو سرکار پھر بلوائی بھی تو مشاجرات صاحب ہے, کیونکہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اگر وہ منافقین تھے بقول ان ناسبیوں کے, یا وہ یہودی تھے, تو حضرت عثمان جو ہے وہ یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں, اور امام بخاری اس کے اوپر باب باندھ رہے ہیں کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. وہ تو صحابہ شجرہ بھی اس میں شامل تھے. تو اگر حضرت عثمان کے مخالفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ان کا رویہ مشاجرات صحابہ والا نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ دو نمبری کر رہے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس نے میری یہ بت پرستی توڑی تھی, اور وہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ ہے. اگر میں مولانا اسحاق صاحب کو نہ ملتا, میں پوری زندگی کبھی بھی اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا تھا. میرے علم میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح کی زنجیر توڑی ہو, نہ موجودہ دور میں نہ پچھلے 1000 سال میں, انکلوڈنگ ان لوگوں کے جنہیں ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں. وہ بھی ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کر سکے, ایون مولانا مودودی بھی. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی ایک خوبصورتی تھی کہ انہیں مجھے پہلی دفعہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہر بات کو اس اینگل سے بھی دیکھو کہ چاہے کوئی سنیوں کا امام بھی ہے نا, بہرحال وہ ایک مکتب فکر کو تو لے کے چل رہا ہے, کسی نہ کسی لمحے اس کے اوپر سنیت کا غلبہ ہوگا اور وہ حق بات سے اناد کر سکتا ہے. وہ پیغمبر نہیں ہے, وہ انسان ہے. اچھا یہ بات تو اہل حدیث بھی کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے امام سے غلطی ہو سکتی ہے. جب ہم ان سے پوچھیں کہ یار یہ اس امام سے مراد کون ہے, تو وہ امام حنیفہ کا نام ہی لیتے ہیں, وہی بیچارہ ایک مظلوم ہے. ان سے کہیں کہ ابن تیمیہ بلنڈر نہیں کر سکتے, سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. تو مولانا اسحاق صاحب نے پہلی دفعہ میرا دماغ کھولا. اس کے بعد جب میں نے بخاری مسلم کی احادیث کو کریٹیکلی واچ کیا تو مجھے نظر آیا کہ واقعی یار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کمزوری دکھائی ہے سب نے, چاہے وہ حکمت کی وجہ سے دکھائی, چاہے وہ انہوں نے اس وقت حکومتی جبر سے بچنے کے لیے دکھائی, یا انہوں نے پبلک پریشر کی وجہ سے دکھائی. واللہ عالم, ہم ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے, لیکن بہرحال کام تو ڈلا ہے. مثلا اب امام ترمذی کو دیکھیں, مسلم شریف کی وہ حدیث لے کے آ رہے ہیں ابن عباس والی کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا, مغرب اور عشاء کو. تابعین نے پوچھا ایسا کیوں کیا, تو ابن عباس کہہ دیتے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ مجبوری میں مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. ابن عباس حدیث کا راوی ہے, اس سے بہتر کو فہم نہیں جانتا.
اب امام ترمذی کو دیکھیں، یہ حدیث مسلم کی لے کے ابن عباس کا قول بھی نقل کر رہے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مجبوری کے بغیر نماز جمع نہیں کرنی چاہیے. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک ابن عباس سلف نہیں ہے، سلف ہو گئے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. کیوں؟ بیسیکلی سنی شیعہ دراڑ ہو چکی تھی، کیونکہ شیعہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، نمازیں جمع کرتے تھے، سنی اس ایکسٹریم پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب امام ترمذی اگر زندہ ہوتے ہیں، ہم بڑے احترام سے ان سے پوچھتے کہ سر اگر ابن عباس کو آپ کے سلف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے، تو ہم آپ کے سلف کو کیسے سلف مان لیں ابن عباس کے مقابلے پر؟ کیا ان کا فہم ان سے زیادہ تھا؟ اور اگر میں اس معاملے میں امام ترمذی سے اختلاف کروں تو مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں امام ترمذی سے بڑا امام ہونے کا دعوے دار ہوں. نہیں، میں امام ترمذی سے اختلاف نہیں کر رہا، میں ابن عباس کی سپورٹ میں کھڑا ہوں. یہ کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ پہ بولتے ہیں، ہم حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کھڑے، ہم حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ پتہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے، ہم کہتے ہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اچھا اب اگر یہ کہیں کہ جی تم لوگ کیوں چمچے بنے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں اگر میں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا نہ ہوں؟ جبکہ خلیفہ راشد تو تم بھی مانتے ہو. احمد بن حنبل خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں نقل کیا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر میں باندھے ہوئے گدھے سے بھی بدتر ہے اپنی عقل میں. اب یہ احمد بن حنبل نے کس کو ٹاؤنٹ کیا؟ ناصبیوں کو، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ چونکہ حضرت عثمان کے بعد اختلاف ہو گیا اور خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، شام الگ ہو گیا، باقی جو 3 صوبے بڑے صوبے الگ ہو گئے، حجاز والا صوبہ اور اس طریقے سے عراق والا، اس لیے وہ وہاں پہ اختلاف آ گیا تو وہ خلیفہ راشد ان کو اس طریقے سے نہیں مانتے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھر میں بندھے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہو اپنی عقل میں. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اہل حدیث کی سٹرینتھ تھی احادیث کو ماننا. ہم نے جب وہ حدیثیں لائے جو ان کے لیے انکار کا سبب بنی تو اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی پبلک میں ایکسپوز کر دیا. اچھا دیوبند کی سٹرینتھ کیا تھی؟ دیوبند کی سٹرینتھ یہ تھی کہ اہل حدیث ایکسٹریمسٹ ہیں توحید کے معاملے میں اور بریلوی شرک کے معاملے میں، ہم درمیان میں ہیں. دیکھیں بریلوی بزرگوں سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں. آپ کسی بھی دیوبند سے کہیں کہ آپ کا اور بریلویوں کا اختلاف کیا ہے؟ امام حنیفہ ایک سب، وہ کہیں گے یہ بریلوی مشرک ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بریلوی جو ہے ان کی نماز غلط ہے، نہیں، نماز تو ایک جیسی ہے. یا بریلوی تقلید نہیں کرتے، وہ پوائنٹ یہ اٹھائیں گے کہ یہ قبر پرست ہے. اس سے مجھے پتا چل گیا کہ اچھا دیوبندیوں کی سٹرینتھ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بریلوی قبر سے مانگتے ہیں اور ہم نہیں مانگتے، اور بظاہر نہیں مانگتے واقعی. پھر میں نے کہا کہ میں دیوبندیوں کی کتابوں سے وہ چیزیں ہائی لائٹ کروں جو میں نے 1994 میں جب میری عمر 17 سال تھی اور تحقیق کے دوران مجھے پتا چلا کہ بریلویوں کے عقیدے وہی ہیں جو دیوبندیوں کے بزرگوں کے بھی تھے، وہ بھی قبر پرست تھے. میں نے اس وقت کی چیزیں یاد رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے ایک ایک کر کے پبلک میں نکالنی شروع کی کہ اچھا اگر بریلوی مشرک ہیں تو یہ دیکھو جی قاسم نوتوی تو 6 سال بعد قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا گیا. اب یہ وہ چیز تھی کہ جو دیوبندی اپنی پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے، جس طرح کہ اہل حدیث 2812 پیش نہیں کر سکتے تھے اور بریلوی چشتی رسول اللہ پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ سٹرینتھ تھی نا. میں نے پھر ڈھونڈ کے وہ ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا اور سارے واقعات نقل کیے. اب یہ وہ واقعات تھے جب دیوبندیوں نے پڑھنے شروع کیے، ان کی پبلک نے اپنے علماء سے کہا کہ یار ہم میں اور بریلویوں میں کیا فرق ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ سیکھ پا ہوئے، لیکن ان کی پبلک نے حق قبول کر لیا. پھر میں شیعہ کی طرف جب آیا کہ شیعہ کی سٹرینتھ کیا ہے، اس سٹرینتھ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ڈاکٹری کا اصول بھی یہ ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو بتائیں کہ ویکسین کیسے تلاش ہوتی کی جاتی ہے. ویکسین ایسے بنائی جاتی ہے کہ اسی بیماری کے کمزور جراثیم اس جسم میں داخل کیے جاتے ہیں اور جسم کا امیونٹی سسٹم اس کو اوور کم کرتا ہے، اس کی وجہ سے اسے کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ان سے بھی لڑ کے جیت جاتا ہے. تو میں نے بھی یہ مدنی ویکسینیں تیار کی ہیں آج. بلکہ میں نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کی ہے کہ جو لوئی پاسچر نے ویکسین تیار کی تھی نا اس کی کتے کے کاٹے کی، آپ پتہ نا کتے کے کاٹنے کا کوئی کیوریٹو علاج نہیں ہے، پریونٹیو علاج ہے ویکسین، کہ وہ وائرس جو ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے، اس سے پہلے آپ ٹیکہ لگوا لیں.
لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا تو اب دنیا کی کوئی دوائی آپ کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ ہلکے کتے کے کاٹے کا علاج صرف پریونٹیو ہے، جسے ہم ویکسین کہتے ہیں، کیوریٹیو نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو علماء سو ہے جن کو قرآن میں کتا کہا گیا سورہ الاعراف 175 میں، اور ابو داؤد میں ہلکا کتا کہا گیا بدعت پھیلانے والا، ان کتوں کا ہم نے کیوریٹیو علاج بھی دریافت کر لیا، صرف ویکسین نہیں ہے، یہ مدنی کیوریٹیو علاج بھی ہے اور پریونٹیو بھی ہے۔ دیکھیں کتنے کتوں کے کاٹے ہوئے آخری درجے تک جن کے نسوں تک یہ شرک پھیل چکا تھا نا، ان لوگوں نے بھی میری ایک ویڈیو دیکھی ہے نا، دوائی ایک ہی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں آپ کو پتا وہ یونان میں نا، الحمدللہ یونان کے اندر نا ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ہومیوپیتھک، اس کی فیس $1000 ہے، ایک نسخہ دیتا ہے، صرف وہ ایک وقت کی دوائی دیتا ہے، پوری دنیا سے لوگ علاج کروانے جاتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میں جو لوگ ماسٹر ہو چکے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ لا علاج بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، تو الحمدللہ ہم تو فری دیتے ہیں کہ ہاں یہ علاج ہے۔ شیعہ میں نے دیکھا کہ ان کی سٹرینتھ کیا ہے، تو شیعہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کئی ایک ایسی خوبی ہیں جو اہل سنت میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے صرف اہل البیت کی تعریف کر دیں اور مولا علی کہہ دیں، بس اس کے بعد آپ ان کو کہنا کہ اپنا خون بھی مجھے دے دو نکال کے، وہ کہیں گے لے لو۔ میں وانگے دول کہتا ہوں کہ بریلویوں کی عقیدت رسول اللہ کے ساتھ اس لیول کی نہیں ہے جتنی شیعہ کی اہل البیت کے ساتھ ہے، یہ ان کی سٹرینتھ ہے، اور میں نے یہ سٹرینتھ ان کی پکڑ لی، تو میں نے پھر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، مولا علی کے حق میں بات کرنی شروع کی، تاکہ میں شیعہ کو پہلے یہ بات منواؤں کہ اہل البیت کا دفاع ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی، کیونکہ شیعہ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ایک ہی ہے، کسی کو ناصبی کہنا، جو بندہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف بولے نا، وہ اس کو سنے بغیر کہتے تھے ناصبی ناصبی۔ میں نے کہا میں پہلے ناصبیت والا نا اپنے اوپر سے نا ٹیگ پہلے ہی اتروا لوں، اور وہ دیکھیں جب اتروایا اس کے بعد جب میں نے ان کو ہاتھ ڈالا ہے، اب ان کے جتنے غالی قسم کے لوگ جتنا مرضی چیخیں نا، انجینئر صاحب ناصبی ہیں، وہ کہتے ہیں یار شرم کرو، تم لوگ نہیں وہ بات کر سکے جو اس نے کیا، اس کو ناصبی تو نہ کہ کوئی اور بات کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی سٹرینتھ تھی جو اس کو اویل کیا، اور یہ ساری کی ساری حکمتیں جو ہیں الحمدللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور سوچنے سمجھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہے، شرح صدر کی ہے الحمدللہ۔